سہیل رانا۔ 5 ایشوز ہیں۔ نمبر 1، پیمرا کے چیئرمین کی تعیناتی، صوبیدار اور صوبیدار میجر کی بیٹی میں مقابلہ۔ نمبر 2، 10,000 ارب روپے کی کرپشن سالانہ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تیسرا، فیض امیر کی سزا اور 4 مزید کون سے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین ہے کہ تمام ریگولیٹ اتھارٹیاں خود مافیا بن چکی ہوں۔ یہ کون سی ہیں اور جنہوں نے بیانیہ بنانا ہے جنگیں جیتنے کے بعد بھی، وہ خود 50 ارب روپے کی کرپشن کریں گی تو بیانیہ کیسے بنے گا؟ تمام تفصیلات کے لیے آپ مجھے فالو کرتے رہیں، بادبان یوٹیوب کو، ڈیلی پوسٹ انٹرنیشنل کو، اور بادبان میگزین کے ساتھ بادبان نیوز اپڈیٹ فیس بک پیجز کو۔ نمبر 1، پیمرا کی تعیناتیاں میں چیئرمین کی تعیناتی ہے، اور جو بورڈ اس کو تشکیل پایا ہے، جس نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ 1 روز 2 روز پہلے ریٹائرمنٹ سے ایک اشتہار آتا ہے پیمرا کی چیئرمین کے لیے، سیکرٹری صاحبہ خود اشتہار دیتی ہیں، اور اس میں 60 سال 6 ماہ یا 61 سال 6 ماہ کی عمر رکھتی ہیں وہ، کہ اس سے زیادہ کی عمر کو والا کوئی اس پہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک افسر کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے، وہ آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ اور جنہوں نے یہ 4 لوگوں نے 26 لوگوں کی اپلیکیشن آتی ہیں، 10 لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے، پہلے 10 میں سے انٹرویوز ہوتے ہیں۔ انٹرویوز لینے والے، میں کیا ان کا نام لوں، ان پہ کویسچنیبل ہے۔ اب ان 4-5 میں سے جو چیئرمین پیمرا کے لیے، یہ میں آپ کو بتا دوں 2 بندوں میں مقابلہ ہے۔ اب ایک انوار ہے، ایک امبرین جان ہے۔ تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ 2 میں ہی مقابلہ ہے، اور جو 4 لوگوں نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے، ایک سرمد علی جو ہیں ساری زندگی انہوں نے اشتہار کٹھے کیے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ فار جنگ جیو۔ سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کی سیٹ پر۔ اس کے بعد دوسرے ہمارے سینیٹر ہیں ظفر صاحب، علی ظفر صاحب، ایکس منسٹر لا اور انفارمیشن بھی رہ چکے ہیں۔ اور جب یہ پہلی تعیناتی ہو رہی تھی، جب سلیم بیگ صاحب کی، تو اس وقت بھی یہ اس وقت منسٹر تھے، اور اب وہ ممبر ہیں۔ اور ایک ہمارے دوست فیصل آباد سے پی ایم ایل این کی سیٹ سے جیتے ہوئے، دوسرا اوکاڑا سے جیتے ہیں انڈیپینڈنٹ، پھر وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ ان 4 بندوں نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو جو بندے جن کو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، یہ 2 بندے ہیں جن میں سے سلیکٹ کرنا ہے۔ تیسرا ایک ہمارے دوست کو رکھا ہوا ہے، شارٹ لسٹنگ کی ہوئی ہے، لیکن وہ گونگنوں والی مٹی چاڑنا ہی کام ہے گا، اس کو نہیں کریں گے یہ۔ تو جو میں پہلے آ جاتا ہوں، جب ان کو سیکٹری انفارمیشن بنایا گیا تو اس وقت تھے مبشر توقیر شاہ، اور ان میں مقابلہ تھا، اور سہیل علی خان میں۔ سہیل علی خان او ایس ڈی تھے، اور یہ 2 تھے اس وقت۔ وہ مبشر توقیر شاہ صاحب جو ہیں، وہ اس لیے مار کھا گئے، وہ ایک جرنیل کے بیٹے تھے، اور وہ بہت ہی بڑے سرجن رہ چکے ہیں، اور آج کل وہ الشفا ٹرسٹ کے چیف ہیں۔ ان کا نام ہے توقیر شاہ، ان کے بیٹے کا نام ہے مبشر توقیر شاہ۔ تو انہوں نے کہا جرنیل کو بیٹے کو نہیں بنانا، یہ جو سرونگ ریٹائرڈ صوبیدار میجر کی بیٹی ہے، اس کو بنا دیتے ہیں۔
کہ وہ شہید بھی ہو گئے تھے. اور اب میچ پڑ گیا صوبیدار میں اور صوبیدار میجر کی بیٹی میں, اور اس کے صوبیدار صاحب نے 2 جنگیں لڑی ہوئی ہیں, 65 کے وہ غازی ہیں, 71 وار کے وہ بھی غازی ہیں 2 جنگوں کے, اور ان کے بیٹے نے بھی 99 اور جو تھی 88 والی 2 جنگیں اس نے بھی لڑی ہوئی ہیں, انوار نے. اب دیکھتے ہیں, شہید کی بیٹی کو تو چلو انہوں نے نواز دیا تھا, اب غازی کے بیٹے کو بھی نوازنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے, اور جو خاتون صاحبہ ہیں جن کا نام امبرین جان ہے, انہوں نے انفارمیشن گروپ میں 17 کامن سے ان کا تعلق ہے, کبھی سوائے ای پی ونگ میں رہی ہیں, ریڈیو پاکستان میں رہی ہیں, تو 600-700 بندوں کو سیک کیا, اور پی ٹی وی میں تنخواہیں نہیں مل رہی, ابھی مہینہ پہلے ہی چھوڑا نا انہوں نے. اور ریگولر ملازمین جو ہے نا وہ پریشان ہے, جو پینشنرز ہیں ان کو پینشنیں نہیں مل رہی, جنہوں نے کبھی میڈیسن لینی ہے ان کو میڈیسن نہیں مل رہی, اور دوسری سائڈ پر محترمہ نے 40 لاکھ پہ لوگ بھرتی کیے تھے. یہ ہے کل کرائٹیریا. اب دیکھتے ہیں منگل کو اور بدھ کو ہو جائے گی, پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان سے وہ لینے ہیں, انہوں نے کچھ لیز کرنے ہیں چینل 1.5-2 ارب آ جائے گا. پیمرا کو جب تک سلیم بیگ موجود تھے تنخواہیں مل رہی تھی, 2 مہینے سے, آج 13 تاریخ ہے شاید 14 ہے, تو ابھی تک سیلریز نہیں ملی. تو وہاں پہ بھی باریک وارداتیں ڈالی گئیں کہ جب یہ چینل لیتے تھے تو 5% جو ہے نا اپنے پروفٹ کا ان چینلز نے پیمرا کو دینا ہوتا تھا. لیکن وہ ہماری چھوٹی بہن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ اس کو ختم کر گئی تھی 36 ارب روپیہ, اور پتہ نہیں کیا لیا تھا. اور جب تک یہ چینل رہیں گے انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دینا, کوئی روپیہ نہیں دینا کسی نے. یہ 5% انہوں نے پروفٹ کا دینا ہوتا. 50 چینل ہے 60 ہے, اب تو کسی چینل کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, سب سوشل میڈیا پہ ہی ہیں لوگ. اور ان کی یہ ہے پیمرا. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ دوسرا پوائنٹ ہے جج صاحب. جج صاحب کا بیٹا 14 سال کا یا 16 سال کا 2 بچیوں کو ہٹ کرتا ہے, وہ فوت ہو جاتی ہیں اسٹوڈنٹس. ہائی کورٹ کے جج صاحب 4 دن میں بیٹے کو باہر نکلوا لیتے ہیں, پریشر ڈلوایا. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, صلح ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, صلح ہو جاتی ہیں, جنگوں کے بعد بھی صلح ہی ہوتی ہیں. لیکن جہاں پہ یہ ہمارا اتنا معاشرہ سو چکا ہے یا بے حس ہے کہ جب اس بچے کی ضمانت ہوتی ہے 14 سال کا یا 16 سال کا ہے, پہلے تو اس نے 8-10 کروڑ کی گاڑی چلا کیسے رہا تھا, پھر 2 بچیوں کو ہٹ کیسے کیا, ایٹ دی اسپاٹ وہ ڈیتھ کر دی, اور یہ اسٹیٹ کانٹیسٹ کرتی ہے, کسی کا بچہ یا بچی مر جائے اسٹیٹ ڈیفینڈ کرتی ہے. لیکن انتظامیہ نے کیا کیا ہوگا سب کو پتا ہے, صلح ہو جاتی ہے. اس اسٹریٹ میں میرے دوست رہتے ہیں شمون ہاشمی, میں ان کو ملنے گیا تو میں کہا یار کوئی برات آئی, 400 گاڑیاں کھڑی تھی اس اسٹریٹ میں کہ جی مبارک ہوئے تھوڑا بچہ نے بڑا بڑا کارنامہ جنگ جیتی ہے. اتنا بے حس معاشرہ ہے, 400 گاڑیاں کھڑی تھی اس اسٹریٹ میں, بندہ پیدل نہیں چل سکتا تھا, کوئی پھول لا رہا ہے. وہ بھئی خدا کے بندو, جس باپ کی 2 بیٹیاں یہ وفات پا گئی تھی, جس کو اس نے مارا ہے, یہ قتل ہے, اس کے پاس تو لائسنس نہیں تھا, اور اس کو مبارکباد دینے جا رہی ہیں. اس کے گھر نہیں گئی, یہ جنتا جو ہے ان کے گھر نہیں گئی اس کے باپ کے کہ کنڈولنسی کر لے تمہاری 2 بیٹیاں سکوٹی پہ ماری گئی ہیں. تو یہ ہے ہمارا بے حس معاشرہ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, شاید کسی کو صلح ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن 400 گاڑیاں مبارکباد مٹھائیوں کے ڈبے اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے. اور تیسری سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریگولیٹ اتھارٹیز ہیں, جو پیمرا, اوگرا, پی ایم ڈی سی, کیا کہتے ہیں ایک آدھ 2 اور ہیں, پی ٹی اے, ان کا کام ہے مافیا کے ساتھ مل کے, وہ شوگر مافیا والی,
اس کو کین کیا جو بھی کہتے ہیں، میڈیسن والی. ان کا کام تھا کہ کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو روکنا. یہ ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں، اور یہ سب کے سامنے ہے کہ کیسے لاجسٹکس ہوگا. آئے دن اوگرا والے کہیں گے گیس کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی والے کہیں گے بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں. پی ٹی اے والوں کو تو اللہ ہی حافظ ہے، کوئی پی ٹی سی ایل ہو، موبی لنک ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی کال ہی نہیں ملے گی. یو فون ہو، اربوں روپیہ. اور ایک انہوں نے ممبرز رکھے ہوئے، ایک ممبر $5,000 ایک میٹنگ کی لیتا ہے پی ٹی سی ایل سے. تو جو $5,000 ایک میٹنگ کا لے، ایک میٹنگ ہو جائے روزانہ $10,000، $10,000 کو 1200 سے ضرب دے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا $1,20,000-30,000 $1,20,000-30,000 ان کی جیب میں چل جائے. ان کو کیا ہے کہ پی ٹی سی ایل والے یا پی ٹی اے موبی لنک والے یا جائز والے یا یو فون والے یا ٹیلی نار والے کسی کا نمبر ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں ٹھیک کرتے. یہ ہے ان کا. لاسٹ اینڈ فائنل جو میں کہہ رہا تھا، فیض حمید صاحب. نہیں، اس کے بعد فیض حمید صاحب میں نے سٹوری بریک کی تھی. نااہل لوگ ہیں اور جی نہیں سزا نہیں دی جا رہی. آئی ایس پی آر کا ڈی جی کہہ رہا تھا ہو گئی ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں 4 اور بندوں کو بھی ہو رہی ہے. میں نام نہیں لیتا اس وقت، وہ بھی اناؤنس ہوں گے. یہ پہلی سزائیں ہیں. یہ جنت دورانی کی طرح، جنت جوید اقبال کی طرح معاف نہیں ہوں گی، یا رؤف فرمان کی طرح معاف نہیں ہوں گی. یہ ایگزیکیوٹ ہوں گی یہ سزائیں. جو کہتے نا ہم نے جنگیں جیتی، سارا کچھ کر لیا، بیانیہ نہیں بن پا رہا. بیانیہ تو اسی لیے نہیں بن پا رہا جب کیا میں اس پہ بات کروں، کیونکہ میں خود اس میں انوالو ہو جاتا ہوں کہ وہ کہیں گے شاید 50-60 ارب روپے میں سے بادبان ٹی وی کو، پوسٹ انٹرنیشنل کو یا بادبان میگزین کو اشتہار نہیں ملے. یہ اس لیے بات کر رہا ہے. تو وہ ہمارے ادارے موجود ہیں، وہ 50 ارب روپے کا حساب لے کہ وہ کدھر گیا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور جو کل پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہوا ہے نا، اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے آئندہ کے ویلاگ تک کے لیے اجازت.